نریٹیوز ود عامرانہ NAR ٹی وی میں خوش آمدید. اور آج ہم ذکر کریں گے ایک کتاب کا، اور کتاب ہے مارکسزم کے حوالے سے. لیکن اس کا نام اور اس کے مندرجات کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم پاکستان کے سب سے بڑے کوشچن کی بات کریں گے. اس کے اوپر ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑا کوشچن کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی قومیں ہیں دنیا میں، ان کو ایک خاص چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، نبرد آزما ہوتی ہیں آگے بڑھنے کے لیے. ان کے سامنے کو ایک منزل ہوتی ہے جو ایک بڑے سوال سے، ٹارگٹ سے، گول کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی ان کو آگے ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے آگے لے کے جانے کے لیے. اور ہم نے اس کے اوپر غور کیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اور ہم اس لیے پہنچے تھے کہ پاکستان کا بڑا سوال جو ہے، بڑا سوال وہ ہے مذہب. اور ریاست اس کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے دیکھتی ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے کوہیژن کی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر ایسے عناصر کو وہ جگہ دیتی ہے، اسپیس دیتی ہے، جس سے اس کے نیریٹو کو، اس کی گرفت کو، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو، پاور ایلیٹس کی گرفت کو اسپیس ملے. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف رجحانات کے لوگ ہیں. ہمارے علم کے اندر ہے کہ پاکستان میں کئی طرح کے سیاسی رجحانات ہیں، اور وہ چیلنج کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور مذہبی گروہوں کے گٹھ جوڑ کو. اور ملا ملٹری الائنس کبھی اسے کہا جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر پھپتیاں کسی جاتی ہیں، کبھی بڑی پریکٹیکل جو ہے اور جدوجہد بھی کی جاتی ہے. اور انٹلیکچوئل ڈسکورس تو چلتا ہی ہے لیفٹ کا اور مذہبی طبقے کا. ہم اس میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جائیں گے. اب آپ کو ہم جو ہے سیدھا سیدھا کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں. رانا اعظم صاحب کی کتاب ہے عہد حاضر میں مارکسزم کی معنویت، پاکستان اور تیسری دنیا کے نظریاتی مباحث. بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، اور بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ لیفٹ کی طرف سے جو ہے کوئی کتاب آئی ہے جس کے اوپر بات چیت جاری ہے. اور پاکستان کے لیفٹ کی ٹینڈنسی یہ رہی ہے کہ وہ ظاہر کہ مارکسزم کی کانٹیکس کے اندر وہ سوسائٹی میں ہر چیز کو، معاشرے میں، سیاست میں طبقاتی تناظر کے اندر دیکھتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ویو ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور سمجھنے کا طبقاتی تناظر میں، کیونکہ ہر دور کے اندر جو ہے طبقات تو بہرحال پائے جاتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہے، چھوٹے طبقے ہیں. اور اسی کو ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے رانا اعظم صاحب نے اور نئے تناظر کے اندر. کیونکہ لیفٹ کو دو تین طرح کے چیلنجز درپیش ہیں. لیفٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہے ایک علمی چیلنج، اور وہ علمی چیلنج یہ ہے کہ اس کی معنویت مارکسزم کی رہ کیا گئی ہے دنیا کے اندر. اور خاص طور کے اوپر جب سوویت یونین کا کلیپس ہوا، اس کے بعد سے جو ہے یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. اور بہت سارے جو لیفٹ کے دانشور ہیں پوری دنیا میں اس کو ریلیونس اس کی جوڑنے کی، کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہی جو آرگومنٹ اس وقت پوری دنیا میں چل رہے ہیں، رانا اعظم نے اپنی کتاب میں اس کو کمپائل کر دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر مزید تبصرہ بھی اس کے اوپر کیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے کتاب کا، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے. دوسرا چیلنج جو ہے وہ ہے کہ پارٹی کا، جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں وہ جو ہے بڑی منقسم ہے. کمیونسٹ پارٹیاں ہیں، سوشلسٹ پارٹیاں ہیں، اور یہ کبھی متحد نہیں ہو پاتی، اور یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کی قوت اتنی بڑی قوت نہیں ہے. اور یہ بڑا لیفٹ کے اندر بڑے عرصے سے ایک سوال ہے کہ اس قوت کو کیسے اکٹھا کیا جائے. لیکن رانا اعظم کا خیال ہے کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ رہ کے بھی جد و جہد کی جا سکتی ہے. لیکن ان دونوں کے ساتھ جو جڑا ہوا سوال ہے، اور جس کی طرف رانا اعظم صاحب نے مختصر چھوٹا سا اشارہ کیا، لیکن بڑی ڈیبیٹ نہیں، اور وہ ڈیبیٹ ہے پاکستان میں مذہب کی ڈیبیٹ کے ساتھ.
जुड़ी हुई, और उसकी तरफ जो लेफ्ट है मजहब के सवाल से कतराता है। और इस किताब में भी जो है वो उन्होंने जब अफगानिस्तान की बात की है, मिलिटेंसी की बात की है, वो लेफ्ट का नुक्ता नज़र तो है, और हमने कहा कि वो तबकाती तनाजुर के अंदर देखते हैं चीज़ों को, और ये बड़ा अहम तनाजुर है हिस्टोरिकल सीक्वेंस को, वाक़यात को समझने के लिए, और पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझने के लिए। लेकिन सोसाइटी को समझने के लिए जो है वो और बहुत सारे मेयारात चाहिए होते हैं। जो पाकिस्तान का लेफ्ट है वो, उसके सामने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर काम करना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा आज का सवाल मजहब है, और ये उस सवाल से कतराता है और उससे बराह रास्त उससे बात नहीं करता, मजहबी नैरेटिव से कतरा के उसको जो है वो एक तंज की निगाह से और नज़रअंदाज करके, कभी कभार कोई फप्ती कस के मजहबी तबके के ऊपर वो समझता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जो देव है, बड़ा सवाल है, अपनी जगह के ऊपर वहां पे खड़ा हुआ है, जिसको आज का लेफ्ट जो है वो जवाब नहीं दे पा रहा। और लेफ्ट बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, और फिर पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, कश्मीर में भी है, और जीबी के अंदर भी है। और ये सब आपस में इकट्ठे भी नहीं है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, जो दूसरा इनका चैलेंज है उससे जुड़ा हुआ। और सब एक और जो चैलेंज इनको है कि सियासी अहदाफ तो हैं कि सियासी कुव्वत हासिल करेंगे और हम शायद हुकूमत में आके, अच्छा यही यूटोपियन जो ख्याल है बहुत सारे मजहबी तबकात के अंदर भी है, और वो भी समझते हैं कि वो इक़्तिदार में आके सारी चीज़ें ठीक करेंगे, और ये भी समझते हैं। लेकिन एक जो जिद्दोजहद है समाज को तब्दील करने की, आ, उसको वो लेफ्ट के अंदर नहीं है। लेफ्ट की कोई ऐसी कोई जमात, उसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि तबलीगी विंग नहीं है, जैसे तबलीगी जमात है और दावत इस्लामी है, मुसलसल ये एक मजहबी जमातें जो हैं तबलीग का काम कर रही होती हैं। लेकिन लेफ्ट के अंदर स्टडी ग्रुप्स जो होते थे, वो एक उसके ऊपर मेरा अपना क्रिटिक है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है ख़ास हवाले से, जिस पे कभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ा, सर्कल आगे इन्होंने नहीं बढ़ाया, और इतना मुश्किल है मार्क्सिज्म की फिलॉसफी, और इन्होंने कोशिश यही की है कि आम आदमी को भी मार्क्स का मतलब ही बताया जाए, कैपिटलिज्म का बताया जाए, बजाय इसके कि कोई एक सादा नैरेटिव इनके पास हो। और वो नैरेटिव नहीं है सादा नैरेटिव, और इतनी मुश्किल जो जदलियात की पूरी और लेफ्ट की पूरी आइडियोलॉजी है, उसको आसान लफ्ज़ों में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भी एक बड़ा चैलेंज है। और राना आज़म की जो किताब है, एक कोशिश है उसको कि आसान पैराए के अंदर बात करें, लेकिन फिर भी ये एक किताब जो है वो एक किसी पार्टी का मैनुअल तो हो सकती है कारकुनों के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए फिर भी ये बहुत मुश्किल किताब होगी, और इसको मज़ीद आसान करने की शायद कहीं ना कहीं के ऊपर ज़रूरत है। और फिर ये भी जो मज़हब का सवाल है, उसको जब तक ये लेफ्ट जो है एड्रेस नहीं करेगा, तब तक जो है वो अपनी स्पेस भी आगे क्रिएट नहीं कर सकेगा। और फिर एक और ये भी मसला है कि लेफ्ट एक्सक्लूसिव तो है, और इल्मी बहसों से और उससे भी, और बल्कि जो रीजन के अंदर चीज़ें हो रही हैं, इरफान हबीब जैसे लोग जो हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, और उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा इनकी कनेक्टिविटी रीजनल भी नहीं है। और उससे ज़्यादा चूंकि ये तबकात की और तकसीम की बात करते हैं, और उनको अपने तबकात का भी शायद पाकिस्तान में लेफ्ट को आइडिया नहीं है कि बलूचिस्तान के तबकात की जंग की नोयत क्या है, सरदारी निज़ाम क्या है, सिंध के अंदर जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसमें तबके कैसे तब्दील हो रहे हैं, क्लासेस कैसे चेंज हो रही हैं। पंजाब में शायद एहसास है चूंकि यहीं पे है, और फिर ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कैसे क्लास सिस्टम जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से गुजर रहा है। और कश्मीर के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे एक्शन कमेटी है, जीबी में है, वो पूरी की पूरी एक पूरी सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, माशरत, लेन देन, मार्केट जो है वो चेंज हो रही है पाकिस्तान की, और पूरी मार्केट के ऊपर जो है वो कैप्चर हो चुकी हुई है इस वक्त एक ख़ास तबके के हाथों। और लेकिन लेफ्ट जो है वो
اس طرف اس کا دھیان نہیں ہے، اور طبقات کے بارے میں بھی اس کا علم جو ہے وہ کم ہے، جس کو اسے اپنا علم بڑھانا پڑے گا۔ تو آج ہم چاہ رہے تھے کہ ایک نئی کتاب کے اوپر بات کریں، اور بہت کمال کی کتاب ہے، اور اس کا میں نے مختصراً ایک کریٹیک بھی سامنے آپ کے رکھ دیا۔ اس کو ضرور لیجیے گا، عامر ریاض نے چھاپی ہے اس کو لاہور سے، نیو لائن ریڈنگز جو ہے بڑا مشہور، وہ اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں۔ یہ پہلا حصہ جو ہے وہ مارکسزم، فلسفہ، نظریہ اور سماجی سائنس سے متعلق ہے، اور میں نے اس کے اوپر پڑھا، نئی چیزیں بھی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ہے۔ انقلاب کے امکانات کے اوپر بات ہے، عالمی کمیونسٹ تحریک کے باب ہے، ذہن کی تشکیل نو اور نزول علم، بائیں بازو کی سیاست کے تقاضے اور مشکلات، وادی سندھ کی تہذیب، پارٹی بلڈنگ، پاکستانی ریاست کا طبقاتی کردار، تاریخ، اپنی جنگ رہے گی، عورت مکمل انسان ہے، نوید فکر۔ یہ وہ موضوعات ہیں جو آج کے لیفٹ کو ضرورت تو ہے، اور رانا اعظم صاحب نے ان کو اکٹھا کر دیا۔ یہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ سیاست کی کتاب نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ ایک پبلک انٹلیکچوئل کی اس کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے، فکر ہے، وہ اس میں نظر آیا۔ اور جو میرے لیے بہت اچھی بات تھی، اور ایک اس کتاب کی تقریب میں میں نے کہی بھی رونمائی میں، کہ اس میں جو جمالیات ہے، زندگی کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے، وہ رانا اعظم صاحب کی کتاب کی سب سے بڑی جو ہے خوبی ہے۔ تو پڑھیے گا ضرور، آپ کو آج کے جو مباحث ہیں لیفٹ کے وہ نظر آئیں گے، کہیں پہ اگر تشنی محسوس ہو تو اس کے اوپر بات کیجیے، تاکہ ایک نئے مکالمے کی راہ ہموار ہو، اور جو پاکستان کو جو سب سے بڑا سوال درپیش ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ ہو سکے۔ تو یہ تھا آج کی کتاب کا تعارف۔ آئیں گے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ، نئے نیریٹو کے ساتھ بہت جلد۔